وفاقی وزیر انسداد منشیات نواب زادہ شاہ زین بگٹی کا ڈیرہ بگٹی میں میڈیا سے گفتگو۔ پورے ملک و قوم سمیت امت مسلمہ کو عید الفطر مبارک۔ مدینہ منورہ میں جو واقعہ پیش آیا اس پر 22 کروڑ عوام کے دل کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے حرکت کی ہے، ان کا درسگاہ ایسا ہوگا جن کا استاد عمران خان ہوگا۔ پاک اور مقدس جگہوں کی احترام کرنا سب پر لازم ہے۔ ہارون آباد کے نواحی گاؤں 5848 ڈارا والا روڈ کے قریب کار اور رکشہ میں تصادم، جس کے باعث 5 بچے زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 شدید زخمیوں کو بہاولپور ریفر کر دیا گیا۔ ریسکیو ٹیم نے اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ کر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دی، فراہمی کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ چیچا وطنی سرکل میں ڈکیتی اور چوری کا سلسلہ جاری، پولیس قابو پانے میں بری طرح ناکام، شہری اپنی جمع پونجی سے محروم ہونے پر مجبور۔ تھانہ اوکاں والا بنگلہ کی حدود نواحی گاؤں 105-12L میں مقامی صحافی عبدالرؤف چودھری کے گھر درجن کے قریب مسلح ڈاکو داخل ہو کر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 8 تولہ طلائی زیورات، 4 لاکھ روپے نقدی، 1 عدد موبائل فون، 2 عدد موٹر سائیکلز لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے، جبکہ جائے وقوع پر ایک شاپر جن میں کارتوس تھے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ جدہ میں وفاقی وزیر توانائی احسن اقبال کا پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب انتہائی کامیاب رہا، جس سے پاک سعودی تعلقات مزید مستحکم اور پائیدار ہوں گے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، ہمیں اس وقت خارجہ پالیسی سے اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ جدہ میں کمیونٹی سے اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشکل ترین حالات میں ملکی بھاگ دوڑ کو سنبھالا ہے، ہم معاشی صورتحال کو بہتر بنانے اور مہنگائی نے روزگاری کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ جعفر آباد میں نیشنل پارٹی کے صوبائی رہنما میر دوران خان نے کہا ہے کہ سیاست عبادت ہے، اسے پاک گھروں میں سیاست کرنے، گالی گلوچ دینے سے ملک کا اور پارٹی کا مورال گر جاتا ہے۔ تحریک انصاف نے تمام حدیں پار کر لی ہیں، میں سمجھتا ہوں آئندہ الیکشن عوام ان کو مسترد کر دیں گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنی رہائش گاہ میں لوگوں سے عید ملنے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ میر دوران خان کھوسہ کا کہنا تھا کہ حلقے کے ایم پی اے نے ڈی الیکشن میں بھی مقابلہ کرنے کی بجائے غیر سیاسی ہتھ کنڈے شروع کر دیے ہیں۔ سرگودا میں پرانے پاکستان میں بھی پولیس گردی اور کرپشن عروج پر۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق SHO تھانہ فیکٹری ایریا نے DPO کے نام پر رشوت کا بازار گرم کر دیا ہے، قبضہ کروانے اور واگزار کروانے کے ریٹ مقرر کر دیے گئے۔ رضا گارڈن میں شہری کے گھر کا گیٹ گرا کر دیوار بنا دی، SHO نے گیٹ نہ گرانے کے لیے 2 لاکھ رشوت طلب کی تھی، مخالف پارٹی سے 2 لاکھ رشوت لے کر گھر کا گیٹ گرا دیا۔ SHO رضا حفیظ نے تھانے کو دکانداری میں تبدیل کر دیا۔ اہل علاقہ کی TNN نیوز سے گفتگو۔ بہاولنگر ضلعی صدر و MPA مسلم لیگ نون رانا عبدالرؤف مسلم لیگ نون کے ورکر کی عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے اور قاتلانہ حملے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے یقین دہانی۔ 4 ماہ قبل ڈپٹی کمشنر آفس کے نائب قاصد حاجی کلو خان پر سابقہ تحصیلدار ظفر ملغل وغیرہ کی اما پر 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں سے فائرنگ کروائی گئی۔ حاجی کلو خان کی فائرنگ سے ایک ٹانگ ضائع ہو گئی، جبکہ عید کے دوسرے روز بہاولنگر کے ضلعی صدر و مسلم لیگ نون حلقہ 239 کے MPA رانا عبدالرؤف مسلم لیگ نون کے ورکر حاجی کلو خان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ سبی بولان کے علاقے حاجی شہر کے قریب ہائی وے پر موٹر سائیکل اور مسافر بس میں ٹکراؤ، موٹر سائیکل سوار افراد میں ایک خاتون ہلاک جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد لیویز فورس اور ایدھی ایمبولینس جائے واقعہ پر پہنچ گئی، لاش اور زخمی ہونے والے افراد کو سبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بہاولنگر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم اور فاروق احمد انور ڈسٹرکٹ پولیس افیسر کا ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ، انہوں نے قیدیوں سے ملاقات کی۔ DC اور DPO نے اسیران ڈسٹرکٹ جیل کو عید کی مبارکباد دی، انہوں نے عید کے موقع پر مٹھائی بھی تقسیم کی۔ لاڑکانہ تھانہ حیدری کی حدود سے راہ چلتا ہوا ایک منشیات فروخت گرفتار منشیات فروخت سے 250 گرام افیم برآمد، مگر تھانہ حیدری کے SHO خادم بلیدی نے اپنا ایمان بیچ کر گرفتار منشیات فروخت سے 10,000 روپے نقدی لے کر آزاد کر دیا۔ پھر منشیات فروخت آزاد ہونے کے بعد سائیں سرکار کے لوگوں کے پاس پہنچا اور ان کو SHO کی شکایت کی، پھر سیاسی لوگوں نے SHO کے اوپر سیاسی پریشر ڈالا، جس کے بعد SHO خادم بلیدی نے منت سماجت کے ساتھ منشیات فروخت کرنے والے افراد رب نواز مکسی سے رشوت کے طور پر لیے ہوئے 10,000 روپے واپس کر دیے۔
لاڑکانہ سینٹر جیل میں قیدیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک. جیل میں قیدیوں کا صحیح طریقے سے علاج نہ ہونے کے باعث ایک قیدی چل بسا. جیل کے اندر سے گزشتہ 26 رمضان کو قیدی علی حیدر چانڈیو نے ویڈیو جاری کروا کر بتایا تھا کہ میں بہت بیمار ہوں اور جیل انتظامیہ میرا علاج نہیں کروا رہی. جیل انتظامیہ نے قیدی علی حیدر چانڈیو کی ایک بھی نہ سنی. بالآخر آج قیدی علی حیدر چانڈیو بہتر علاج نہ ملنے کے باعث فوت ہو گیا. قیدی علی حیدر چانڈیو کی فوتگی پر جیل کے اندر دیگر قیدیوں میں غم اور غصے کی لہر. جیل کے قیدیوں نے جیل کے اندر احتجاج کرتے ہوئے دوسرے بیمار قیدیوں کا بہتر علاج کرنے کا اعلیٰ حکام سے مطالبہ کر دیا. چانکا اسپتال لاڑکانہ کے ایمرجنسی وارڈ میں مریض در بدری کا شکار. مریضوں کو زمین پر بٹھا کر ڈرپ لگائی جا رہی ہے. انتظامیہ بے حسی کی انتہا کو پہنچ گئی. ایمرجنسی وارڈ میں آنے والے مریضوں کے لیے بیڈز کا فقدان. کروڑوں روپے بجٹ کے باوجود مریضوں کے مسائل کے حل کے لیے ایم ایس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. مریضوں اور کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے لاڑکانہ کی سول اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کو اپ گریڈ کرنے کے بہتر بنانے کا مطالبہ. ہارون آباد کے نواحی علاقے فقیر والی کے گاؤں 141 اکسار میں دو گروپوں کے مابین رقم کے لین دین کے تنازع پر جھگڑا ہو گیا، جس پر مخالف گروپ کے افراد نے دوسرے گروپ کے گھر آ کر فائرنگ کر دی، جس سے 25 سالہ منظور موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ محمود، آصف اور ایوب شدید زخمی ہو گئے. پولیس نے لاش اور زخمیوں کو رورل ہیلتھ سینٹر فقیر والی منتقل کر دیا اور موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا. سرگودا شاہپور کار ہائی ایس اور تیز رفتار رکشہ میں حادثہ. سیدون شرازی کی رپورٹ کے مطابق حادثے میں خواتین، بچوں سمیت 21 افراد شدید زخمی ہو گئے. شدید زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شاہپور صدر منتقل کر دیا گیا. 6 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. تشویشناک زخمی افراد کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال سرگودا ریفر کر دیا گیا.